ڈھونڈتا ہے، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی ساری توجہ خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کی طرف لگائیں گے۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو سجدہ کرنا، خدا کی عبادت کرنا، خدا کی پرستش کرنا، صرف اور صرف انسان کا اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں خدا بنی اسرائیل سے یہی مطالبہ کرتا ہے، اور وہ ان کے دکھوں کو دیکھتا ہے، ان کی غلامی کو دیکھتا ہے، اور پھر موسیٰ کو چنتا ہے تاکہ یہ میرے لوگوں کو غلامی سے، مصر کی غلامی سے رہائی دیں۔ اور اس سارے واقعے کو ہم سب جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا خدا کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اس لیے خدا بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اور آج ہم سے بھی ایک ایک زندگی سے خدا یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم لوگ میری کیا کرو؟ عبادت کرو، پرستش کرو۔ لیکن ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے، ایک ہستی ہے جو ہمیں عبادت کرنے سے روکتی ہے، اور وہ ہے ابلیس، وہ ہے شیطان، وہ ہے خدا کا دشمن اور خدا کے لوگوں کا دشمن ہے، جو نہیں چاہتا کہ ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ اور آج کی پہلی تلاوت جو ہم نے کی ہے ابلیس کی طرف سے، عبادت نہ کرنے پر 4 مشورے ہیں۔ کیا ہے؟ 4 مشورے ہیں، 4 تجاویز ہیں جو وہ تب بھی فرعون کی صورت میں بنی اسرائیل کے سامنے رکھتا ہے، اور آج بھی ہمارے سامنے بھی رکھتا ہے۔ یہ 4 تجاویز، یہ 4 مشورے کہہ لیں، یہ 4 باتیں کہہ لیں ابلیس کی طرف سے، جڑے سانو عبادت تو روک دے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عبادت سے روکتے ہیں۔ موسیٰ اور اس کے ساتھ ہارون دونوں فرعون کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے پاس پیغام یہ ہے کہ تو میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ یہ کیا کرے؟ میری عبادت کرے، میری پرستش کرے، قربانی گزرانے۔ لیکن فرعون لکھا ہے کہ وہ سخت دل ہو کر فرعون نے کہا کہ خدا کون ہے؟ خدا کی ہستی کیا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں؟ اور فرعون یہاں ابلیس کا کام کر رہا ہے۔ کس کا کام کر رہا ہے؟ ابلیس کا، شیطان کا کام کر رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ جائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ اور پہلی بات اس نے جو ان کے سامنے رکھی، پہلا مشورہ، پہلی تجاویز، وہ نہیں مانا۔ اور پھر خدا نے 10 آفتیں بھیجی، پھر اس نے بلایا فرعون کو اور موسیٰ کو بلایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، لیکن مصر سے باہر نہ جانا۔ کہاں نہ جانا؟ مصر سے باہر نہ جانا، عبادت کرو تم، لیکن مصر کے اندر ہی رہنا۔ آج ابلیس بھی ہمیں یہ کہتا ہے عبادت کرو، گرجے جاؤ، کلام پڑھو، دعا کرو، لیکن رہنا میری غلامی کے اندر ہے، میری ٹیریٹری کے اندر رہنا ہے، میں نے جو جال بچھایا ہے اس کے اندر رہنا ہے۔ ابلیس کبھی بھی دعا کرنے سے نہیں روکے گا، لیکن مشورہ ضرور دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو، دعا بھی کر لو،
عبادت بھی کر لو، ہدیے بھی دے لو، لیکن رہنا کہاں پر ہے؟ میرے قبضے میں، میری غلامی میں۔ مصر، اس لیے آج کلیسیا کے اندر ہمارے اندر مصر بھرا پڑا ہے۔ ہم رہنا اس کے ہی نیچے رہنا چاہتے ہیں، اس کی ہی تابع داری میں رہنا چاہتے ہیں، دور نہیں جانا چاہتے۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ کہاں جا کر عبادت کرنی ہے؟ آج کی پہلی تلاوت اگر کسی نے غور سے سنی ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 3 ماہ کی منزل تک جانا، 3 دن کی منزل تک جانا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ قربانی چڑھانا، وہاں پر جا کر عبادت کرنا۔ لیکن کیا موسیٰ نے فرعون کی یہ بات مان لی؟ نہیں مانی۔ اس نے کہا نہیں، ہم تیرا کہنا نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، بلکہ جیسا خدا نے کہا ہے ہم ویسا کریں گے۔ فرعون جانے نہیں دے رہا تاکہ لوگ خداوند کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں۔ پہلا مشورہ دیتا ہے، اور پہلا مشورہ کیے یاد ہونا چاہیے، پہلا مشورہ کیے شیطان دا، عبادت کرو ٹھیک ہے، لیکن رہو مصر کے اندر ہی، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس لیے ابلیس بھی ہمیں ایسے مشورے دیتا ہے، رہو غلامی میں، میرے ساتھ ساتھ رہو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، لیکن زیادہ دور مت جانا، رہو میرے آس پاس ہی رہو، میرے قریب رہو۔ اس لیے میرے عزیزو بڑا دھیان سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ابلیس ہمیں کیا کہتا ہے۔ عبادت کرو لیکن مصر سے باہر نہ جاؤ۔ اور میرے عزیزو دوسری بات جو ابلیس اور فرعون ان کے سامنے رکھتا ہے، جیسے جیسے آفتیں بڑھتی گئیں ویسے ویسے فرعون دکھی ہوتا گیا، پریشان ہوتا گیا، ڈر اسے آتا گیا، اور وہ موسیٰ کو بلا کر، ہارون کو بلا کر پھر کہتا کہ میں تم کو جانے دوں گا۔ اب دیکھیں ابلیس کا کام کیا ہے، اب کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا، تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں عبادت کرو، لیکن تم بہت دور مت جانا۔ کیا کہتا ہے کہ بہت دور، خدا سے زیادہ دور نہ جاؤ، خدا میں بڑھنے میں نہیں دوں گا، خدا میں چلنے نہیں دوں گا، دن رات خدا کی عبادت کرنے نہیں دوں گا۔ اتوار دے اتوار کر لینا، ابھی پچھلے اتوار تو گئے تھے، آج پھر آپ چرچ جاؤ گے، آج پھر عبادت کرو گے، آج پھر دعا میں جھکو گے، اس لیے زیادہ دور نہ جاؤ۔ اور آج ابلیس میرے اور آپ کے سامنے بھی یہ باتیں رکھتا ہے، خدا سے زیادہ دور نہ جانا۔ اکثر ہم جب توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ یافتہ ہوتے ہیں، 1-2 دن ہم دعا کرتے ہیں تو ابلیس من میں ڈال دیتا ہے، ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ خدا میں زیادہ دور نہ جانا، ابھی کل عبادت کی ہے، تبدیلی نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو ابلیس جو ہے نہیں چاہتا کہ ہم بچائے جائیں، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہوں، ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا میں زیادہ آگے بڑھ جائیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کریں، بلکہ وہ مختلف طریقوں سے دور رکھتا ہے۔ کاردیاں مسئلے بچوں کے کاموں میں، اور بڑے معاملات پیٹ اور کھانے کے کاموں میں، وہ کئی طرح سے مصروف رکھتا ہے تاکہ ہم خدا میں زیادہ ودیے ہی نہ، خدا میں چلے ہی نہ، خدا میں پختہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا دور جاؤ اور آپ کو کیا ہے، وہ مصر یاد آئے، اس کی باتیں یاد آئیں، مصر تمہارے اندر سے دور نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے زیادہ دور نہیں، تھوڑا نال ہی تھوڑا جا چلے جا۔ لیکن موسیٰ پھر ریجیکٹ کرتا ہے، موسیٰ اور ہارون پھر خدا کی بات کو ماننا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے خداوند نے کتنی منزل تک، 3 دن کی منزل تک جانے کا۔ اور میرے عزیزو اور کیا بات ہے،
تیجا مشورہ، پھر وہ بلاتا ہے موسیٰ کو، بلاتا ہے اور پھر کہتا ہے موسیٰ تم اور تیری قوم جاؤ خدا کی عبادت کرو، لیکن کیا کرو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤ، مرد ہی مرد چلے جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دو اور مرد ہی مرد چلے جاؤ۔ ابلیس آج بھی ہمارے پورے خاندان کو خدا کے قریب نہیں لانا چاہتا۔ اپنے التیان کر لو، گھر دا کوئی نہ کوئی جی ضرور کر رہا ہے، پورا خاندان نہیں ہے۔ ابلیس کیا کہتا ہے، فرعون کیا کہتا ہے کہ بچے گھر میں چھوڑ آؤ اور تم مرد مرد جا کر خدا کی عبادت کرو۔ وہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خاندانی طور پر خدا کے حضور میں بیٹھیں، خاندانی طور پر خدا کی عبادت کریں۔ میرے عزیزو، میں اکثر کہتا ہوں، کسی سے میں نے پوچھا کہ بچے کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا گھر کلا سی۔ کیا تھا؟ گھر اکیلا تھا، اس لیے گھر بھی رہنا ایک دا ضروری ہے نا۔ لیکن جدو شادی بیاہ ہوتا ہے تو گھر کلا نہیں ہوندا، پھر ایک ایک کمرے نو تالا لایا جاتا ہے، تالے ہے نہیں۔ لیکن جب خدا کی حضوری میں عبادت کے لیے جانا ہے تو گھر کلا ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو اس خدا سے ملانا بڑا ضروری ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، بیٹے اے میرے بیٹے سلیمان، میرے خدا کو پہچان، میرے خدا کو پہچان۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بما اپنے خاندان کے، بما اپنے بچوں کے، ان کو خدا سے ملوائیں، ان کو خدا سے متعارف کروائیں۔ لیکن ابلیس نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے مرد ہی مرد آ جائے، اور کئی دفعہ تو چرچ میں مرد بھی نہیں ہوتے، الٹ کام ہوتا ہے، خواتین زیادہ ہوتی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے ماں باپ کو بچوں کو ساتھ لے کر آنا خدا کی حضوری میں عبادت کے لیے۔ آخری بات، آخری مشورہ جو فرعون موسیٰ کو کہتا ہے کہ تم جاؤ خداوند کی عبادت کرو فقط، لیکن اپنی بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کو چھوڑ جاؤ اور بال بچے کو بھی لے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے بیوی کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ، لیکن کی چھٹ جاؤ؟ اپنا مال، اپنے مویشی، اپنے مال ڈنگر جڑا ہے، یعنی اپنا دل ہی اتنے چھٹ جاؤ۔ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا اپنا دل یہاں پر چھوڑ جاؤ، کہ پیچھے آن گے تے سی نا اپنے مال ڈنگر آستے۔ اس لیے یاد رکھیں آخری چال تھی یہ اس کی کہ یہ چلے جائیں لیکن ان کا مال یہاں پر رہے، ان کا پیسہ یہاں پر ہے، ان کا گھر سامان۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اگر ہم خدا کی عبادت کے لیے آتے ہیں، بعض لوگ بڑے دعا گو ہیں، بعض لوگ کلام کو پڑھتے ہیں، کوئی عبادت نہیں چھوڑتے، ٹی وی پر بھی بیٹھے رہتے ہیں، لیکن وہ مہربان نہیں ہیں، لیکن وہ محبت کرنے والے نہیں ہیں، ان کا دل کسی غریب کو دیکھ کر دھڑکتا نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے اتاولے نہیں ہوتے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ آپ کا سب کچھ، مال، پیسہ، گھر بار، سارا کچھ کس کا ہے اور کس کا دیا ہے؟ خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے عبادت میں جب بھی آئیں شکر گزار دل سے آئیں اور کہیں کہ خداوند میرا سب کچھ حاضر ہے، میرا سب کچھ حاضر ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے، دیکھنے میں کیا آیا، نہ تو خدا کے گھر کی سپورٹ کی جاتی ہے اور نہ خدا کے خادم کی سپورٹ کی جاتی ہے، بلکہ الٹا باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ خادم لوگ، پادری لوگ جو ہیں یہ کیا کرنے والے ہیں، بس چندہ لینا آئے نے، آج تو چندہ لینے آئے، پادری صاحب پھر آگے نکال۔ لیکن دو باتیں یاد رکھنی ہیں، عبادت بھی اور مہربانی بھی، نذرانہ بھی، شکر گزاریاں بھی۔ موسیٰ نے کیا کہا تھا
کہ نہیں، ریجیکٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں ہماری سوختنی قربانیوں کے لیے اور شکر گزاری کی قربانیوں کے لیے ہمیں ہمارے جانوروں کی اور ہمیں ہمارے ان مویشیوں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ہم سب جائیں گے۔ اس نے ریجیکٹ کیا، اس نے نہ کہا۔ اس لیے 4 جو ہیں مشورے ہیں جو آج بھی ہماری زندگی میں ابلیس دیتا ہے۔ 4 مشورے ہیں کہ خدا کے ساتھ مسیح کی محبت میں، مسیح کے بے قائم رہنے میں زیادہ دور نہ جانا۔ لیکن موسیٰ انکار کرتا ہے، موسیٰ انکار کرتا ہے، گو کہ اس کی سپیچ بہتر نہیں تھی لیکن اس کے پاس میسج کلیئر تھا، اس کے پاس میسج جو تھا وہ صاف تھا کہ جو خدا نے اسے کام دیا ہے کہ پوری قوم کو لے کر میں نے تیری عبادت کے لیے نکلنا ہے، میں نے تیری پرستش کے لیے نکلنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جاگ کر رہیں، بیدار رہیں، تاکہ ابلیس ہمیں یہ مشورے نہ دے، ہمیں یہ مشورے نہ دے اور اس کے مشوروں میں ہم روز بروز جو ہیں اس کے مشورے مانتے نہ جائیں، اس کی تجاویز مانتے نہ جائیں۔ پھر کہتے ہیں کار سے برکت نہیں، پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر جانا ہے، پھر کہتے ہیں کہ بیماری ہے گھر کے اندر، کیونکہ ہم تو ابلیس کے مشوروں میں چلتے آ رہے ہیں۔ وہ جیسے مشورے دیتا ہے ہم دن بدن گھستے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں موسیٰ کی طرح، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح، ہمیں اس کے لوگوں کی طرح خدا کی بات ماننی ہے، خدا کی بات۔ خدا کا بندہ پطرس رسول اعمال کی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ ہم خدا کی مانیں نہ کہ آدمیوں کی۔ کس کی مانیں؟ ہم خدا کی مانیں نہ کہ آدمیوں کی۔ اس لیے جب بھی ابلیس مشورہ دے، ہمیں قوت اس کو ریجیکٹ کرنے کی، اس کو نہ کرنے کی تب ہی آئے گی جب ہم مقدسوں کی رفاقت میں رہیں گے، جب ہم خدا کے قریب رہیں گے، جب ہم مسیح کو پہن لیں گے، تب ہمیں اس کے ساتھ ریزسٹ کرنے کی، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت آتی جائے گی اور نہ کرنے کی ہمت آتی جائے گی۔ خداوند مجھے اور آپ کو فضل بخشے تاکہ ہم ابلیس کے سارے کاموں کو، سارے مشوروں کو، ساری تجاویز کو نہ کرنے کی قوت ہمیں خدا بخشے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔